मेरी अखियों का यही है सहारा, मेरा इनके बिना नहीं गुजारा। मेरे चार है यार मेरे यारा, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। 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 दुनिया के मारे थे हम, टूटे तारे थे, पीने के लायक ना पानी भी खा रहे थे। इतने बेचारे थे, सारे के सारे थे, मिलता ना तू जो मौत पे वारे थे। मैं डूबती नाव तू किनारा, मेरा तुमने है जीवन सवारा। मेरे चार है यार मेरे यारा, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। 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 मुझको रही ना खबरें, मिल गई खुदा से नजरें, नजरें जो तेरे संग मिलाया। मेरी सांसों में पहले अब मेरे साथ चले, चले तेरी परछाइयां। तेरियां ही सोचा साइयां, जदों दियां तेरे नाल आइयां। चैन ते मैनू मिलिया, पर मैं निंदरा गवाइया। तेरियां ही सोचा साइयां, जदों दियां तेरे नाल आइयां।
वो भी है समझी आ जाओ सीसी एक समझी तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो हॉल के अंदर आ जाए ताकि हम अपना इस आज शाम का जो प्रोग्राम है उसे शुरू कर सके. Requesting everyone to please come inside the hall so that we can start with our formal program for this evening. हाज़िरीन इकराम, इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम के आगाज करने जा रहे हैं. गुजारिश करते हैं जितने भी हजरात जितने भी लोग बाहर हैं आप अंदर आ जाए. हॉल के अंदर काफी चेयर्स अभी भी खाली है.
اگر آپ اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے محفل رونق دلہا صاحب، حوروں کی ملکہ، دلہن صاحبہ، تورک جامع مسجد کے پیش امام جناب مفتی زین صاحب، نسل مسلم کالج اور پرائمری اسکول کے اساتذہ جناب، اور آج کے ہمارے قاضی صاحب مولانا زین، آئے ہوئے مہمان، حجاج اکرام، دوستوں اور خواتین، ہم اپنے اس آج کی نکاح کی کارروائی کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز کریں گے. اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں محمد اسید جو دارالعلوم نکاسی کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ وہ آ کر کلام ربانی کی تلاوت سے اس محفل کی جو شروعات ہے، جو آغاز ہے، انشاءاللہ وہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. بہت بہت شکریہ آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب عطا فرمائے. میرے محترم سامعین اکرام، آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ کس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. آج جناب آزاد علی اور ان کی بیوی نسیم علی، ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے زبینہ زینت کا جو نکاح ہے وہ عبدالالفاظ خان جو فرزند ہے عبدالعاشق خان اور مرحومہ رسینہ بی بی کی، ان کے ساتھ میں نکاح ہوگا. اور اسی کے لیے انہوں نے آپ کو دعوت دیا، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور آج اس محفل میں چار چاند لگا. دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، اور جو نیا جوڑا قائم ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بنائے کر رکھے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، خوش آمدید ہے آپ کی اس محفل میں، خوش آمدید ہے آپ کی اس محفل میں، چمک اٹھے ہے چراغ آپ کی آمد سے. آپ کی آمد سے محفل نکھر گئی، آپ کی آمد سے محفل نکھر گئی، خوشبو محبت کی چاروں طرف بکھر گئی. دل سے کہتے ہیں سب مہمانوں کو آج، دل سے کہتے ہیں سب مہمانوں کو آج، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. میں ایک بار پھر صاحب خانہ جناب آزاد علی اور ان کے گھر والوں کے طرف سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت کو نکال کر اور آج اس محفل میں شرکت فرما ہوئے ہیں. اور ہمارا جو آج کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ
مختصر سا ہوگا اور اس کے لحاظ سے جو نکاح کی جو اہم کارروائی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ میں آج موجود ہے مولانا زید صاحب، جو نکاح کی جو تمام جو کام ہے جو اس کے اندر جو امور ہے اس کو پورا کریں گے۔ تو نکاح کے سلسلے میں جو ہمارے آج کے قاضی صاحب ہیں وہ ہے مولانا زید صاحب، اور جو پدر وکیل ہے وہ دلہن کے والد جناب آزاد علی ہے، اور جو پہلے گواہ ہے وہ دلہن کے چچا ہے عبدالرحیم، اور دوسرے گواہ جو ہے جو لڑکا کی طرف سے ان کے لڑکا کے والد عبدالارشد خان۔ تو انشاءاللہ جو نکاح کی جو کارروائی ہے انشاءاللہ وہ ہمارے مولانا زید صاحب انشاءاللہ اس کے بارے میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے نکاح کے محفل میں دلہا صاحب عبدالالفاظ خان اور دلہن صاحبہ زبینہ زینت، اور اسی طریقے سے نکاح کے کارروائی کے لیے جو مہر مقرر ہوا ہے وہ $1,001 جو مقرر ہوا ہے، جو کہ دلہن صاحبہ کو دے دیا گیا ہے۔ تو نکاح کے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے پدر وکیل جناب آزاد علی، آپ کی موکلہ، آپ کی وکالت سے آپ کی موکلہ زبینہ زینت بنت آزاد علی نقد مہر رائج الوقت $1,001 فیجین کے باعوض عبدالالفاظ خان کے ساتھ آپ کو اپنا نکاح کرانے کی اجازت دیتی ہے؟ جی ہاں، اجازت دی ہے۔ میں نے سنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ پدر وکیل کی وکالت سے اور گواہوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو باعوض رائج الوقت نقد مہر $1,001 فیجین کے جناب عبدالالفاظ خان، کیا آپ نے زبینہ زینت کو اپنے عقد نکاح میں قبول کیا؟
ہاں قبول ہے. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. حاضرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ بہت سا مختصر سا وقت میں دو اجنبی تھے، آج ایک مضبوط رشتے کے اندر قائم ہو گئے ہیں. یہ دو اجنبی تھے، جو رشتہ دار، دو خاندان کا آج ملن ہوا ہے، جوڑ ہوا ہے. تو آج ہم تمام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے جوڑوں کو ہمیشہ سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اپنے رحمتوں سے ان کو مالا مال عطا فرمائے. میرے محترم سامعین اکرام، دلہن کی طرف سے ان کے بارے میں کچھ ضروریات پیش کرنا ہے انشاءاللہ، کہ انہوں نے اپنی جو تعلیم یافتہ کی جو زندگی ہے وہ کس موقع پہ اور کس جگہ سے کی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہے کہ میں دلہن کی طرف ان کے والد، ان کے والدہ، ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی جان پہچان ہے انشاءاللہ. تو اس کے متعلق زبینہ کو میں نے پڑھایا بھی ہے صبح مسلم پرائمری اسکول کے اندر، صبح مسلم کالج کے اندر بھی. تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے کردار، بہت اچھا عمدہ اخلاق والی ہے. تو اس کے انہوں نے اپنی جو پرائمری اسکول ہے وہ صبح مسلم پرائمری اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی ہے. کالج کا جو ہے اسی طریقہ سے صبح مسلم کالج کے اندر. اور پھر جو اپنا یونیورسٹی کا جو تعلیم ہے انہوں نے کیا ہے وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن ان ہیومن ریسورس، یونیورسٹی آف دی ساؤتھ پیسفک سے. پھر کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے انہوں نے جا کر کوئنس ٹاؤن نیوزی لینڈ کے اندر بھی کام کیا ہے. اور ابھی فی الحال وہ INZ پیسفک آپریشنز کے اندر کام کر رہی ہے. تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں ہمیشہ سے ہمیشہ برکتوں سے بھرا ہوا رکھے. اور جو نیا جوڑا قائم ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ سلامت رکھے. یہ نکاح ہے رحمتوں کا پیغام، یہ نکاح ہے رحمتوں کا پیغام، زندگی بھر رہی ہے خوشبو کا دوام. دعا ہے یہ رشتہ رہے قائم ہمیشہ، دعا رہے رشتہ رہے قائم ہمیشہ، محبت ہو دل میں اور بڑھتی رہے بے شمار ہمیشہ. اللہ کرے یہ جوڑی سلامت رہے، اللہ کرے یہ جوڑی سلامت رہے، سکون و محبت سے قائم رہے. آپ دونوں کی زندگی ہو پیاری مثال، آپ دونوں کی زندگی ہو پیاری مثال، خوشیوں سے بھر جائے ہر ایک خیال. میرے محترم سامعین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ اب ہم اپنے ساتھ میں بہت ہی نام مانے جانے اور مشہور ہستی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. ہمارے ٹورے مسجد کے پیش امام اور فیجی مسلم لیگ کے نیشنل قرآن کوارڈینیٹر مفتی زیم صاحب، وہ ان سے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کچھ دینی لحاظ سے اور اس محفل کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ واضح و نصیحت انشاءاللہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ ومن والاه. فقال اللہ جل وعلا وعاشرهن بالمعروف. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میرے محترم عزیزوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہم اور آپ نے آج کے اس نکاح اور اس سے پہلے کئی سو نکاح کے اندر ہر ایک نے شرکت کی ہوگی، اور ان تمام کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام کے اندر ایک سادگی ہے. نکاح کے جو عمل ہے وہ بہت مختصر ہے. ہمارے اور یہاں پر ہمارے شادی بیاہ کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے یا تو اپنے خواہشات کو لے کر آیا ہے یا غیروں کے طریقہ کو لے کر آیا ہے یا خاندان کے رسم و رواج کو لے کر آیا ہے، اور ان تمام کو نکاح کے ایک حصہ دیا ہے.
حالانکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے معاملات کے اندر برکت کی دعا اس نکاح کو دیا ہے جو سنت کے مطابق ہو. ہمارے یہاں خرافات بھی ہیں، ہمارے یہاں نفسی چاہت پرسنل ڈیزائرز بھی ہیں، ہمارے نکاح کے اندر جو ہے غیروں کے طریقے بھی ہیں. ان تمام کے باوجود یہ سارے چیزیں ہم نکاح کے اندر ایک لازمی حصہ یا جو ہے خواہشات بنا کر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. کمائی کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے برکت کی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، حالانکہ جواب ادھر سے آتی ہے کہ اے ابن آدم، تمہارا جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے، تمہارا کھانا پینا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے. اَنَّ لَكَ الْإِجَابَةِ، یہ سارے چیزیں ہونے کے باوجود تم میرے سامنے جھکتے بھی ہو، تم میرے سامنے دعا بھی کرتے ہو، تو حرام کے ہوتے ہوئے تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مؤدبانہ عرض میرے عزیزو یہ ہے، نکاح جو ہے عربی کے لفظ ہے، نکاح یہ عربی کے لفظ ہے، اور یہ شروع سے لے کے آخر تک اس کے جتنے بھی طور و طریقے اس سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے کہ یہ برکت والی مجلس اس وقت بنے گی جب اس کو اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق کریں گے. اسی وجہ سے حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اور عموماً نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، کہ جو میرے سنت سے اعراض کر دے. ایک تو شادی بیاہ کی سنت سے اعراض کیا ہے، ایک اس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے جو ہے برکت اٹھا لیتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو نکاح ہوتا ہے، جو نکاح ہوا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مختصر، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ کے اندر ہوا ہوگا، اور ایک واحد عمل ایسا ہے جس میں انشاءاللہ نہیں ہے. دلہا کی آواز بھی کافی ماشاءاللہ گمبھیر رہا قبولیت کے اوپر، کہ اگر یہ بول دے کہ انشاءاللہ میں نے قبول کیا ہے تو کوئی بھی قاضی آگے وہ نکاح نہیں چلائے. واقعہ ایک بہت مشہور ہے اور کئی مرتبہ ہم نے سنا بھی ہے کہ ایک نکاح بحث، تو قاضی صاحب اس سے پوچھیے، جیسے آج پوچھا گیا کہ فلاں کی لڑکی ہے، وکیل کی وکالت پر گواہوں کے گواہی میں اتنا مہر پہ آپ کے نکاح میں دیا گئی، تو وہ جس کے نکاح بحث رہا کنڈکٹر چیکار میں بس میں، تو انڈیا پاکستان جو ٹرین ہے ادھر، تو سمجھو بس وہی لوگ چلاوے، تو وہ ڈرائیور کے بتائی اس کے آئیں تو اس کے جائیں، تو اس کے ایک محاورہ رہا روز کے آنے دو جانے دو، کہ وہیکل کے آئیں دو اور اس کے جائیں دو، آنے دو جانے دو، روزانہ سویرے سنجا وہی چیز رہا. تو اس کے نکاح میں اس قاضی پوچھیس، میں قبول کرتا، بولے آنے دو، آنے دو. تو اس کے چچا بغل میں بیٹھا رہا، تو وہاں سے ہاتھ ماری اس کے، کچھ بولتا ہے، بولے جانے دو. قاضی صاحب بتائیس، بولے نہ تو یہ آنے دو ہے اور نہ جانے دو، آپ کے مرضی ہے. تو اس میں نے عرض کہ واحد چیز شریعت کے اندر ہے جس کے اندر انشاءاللہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن نے کہا ہے کہ نبی جی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ فیوچر میں جو بھی چیز کے بارے میں کچھ بولنا اس میں انشاءاللہ لے کے آنا. وجہ یہ ہے میرے عزیزو، قرآن ایک رائٹس دیس رائٹ. آج دنیا کے اندر آواز ہے نا، ہیومنز رائٹ، ہیومنز رائٹ. ہیومن کے اندر مین بھی ہے، ویمن بھی ہے، تو ویمنز رائٹ الگ سے بھی ہے، تو مینس رائٹ کہیں نہیں ہے. تب یہ شادی کے بعد آدمی جو ہے ہسبینڈ بنے ہیں، نکاح ہونے کے بعد آدمی ہسبینڈ بنے کہ اس کے ہنسی بند ہے، تو جتنا ہنسے کہ دلہا صاحب آج ہنس لینا، اور بیوی ادھر سے بیگم بنے ہیں کہ بیگم ہے، اب غم ختم ہو گئی سے، کوئی ذمہ داری اس کے اٹھائی نہیں سے اپن اوپر. تو شریعت ایک رائٹس دیس ہے، اس رائٹ کے اندر ہر عورت کے لیے، ہر لڑکا کے لیے
ہر بیٹی کے لیے نکاح سے پہلی اجازت ہے. جیسے پیدر وکیل لڑکی سے پوچھی سے جائے کہ حالانکہ اس کے والد ہے لیکن شریعت نکاح کے معاملات کے اندر ایک حق دیس ہے, ایک رائٹ دیس ہے. اگر لڑکی کہہ دے وہ نہیں ہے یا لڑکا کہہ دے کہ قبول نہیں ہے تو قاضی کو مجال نہیں ہے یا کوئی اور فیملی ممبر نہیں سکے کھڑا ہوئے کہ بولے ہاں رائٹ ہے. یہ معاملات وہی جگہ سے روک دیوا جائے. تو شریعت کی ماں کے بتائے کہ ایک زندگی ہے, رسپانسبلٹی سے آپ کی دیوا گئی سے ہے, آپ اس کے اپنے مرضی سے قبول کرا ہے. ہر باپ کی ہر بیٹی جو ہے, ہر بیٹا اس کے گھر کی عزت ہے. اور قرآن پاک کی آیت سورۃ الروم کی آیت ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. قرآن اپنائیت بتلائی سے اس وجہ سے قال MCA بھی بولی سے کہ ایک مختصر سے جملہ سے اور آج سے کچھ سال پہلے, کچھ مہینہ پہلے یہ دونوں خاندان ایک اجنبیت ہے. یہ دونوں میاں بیوی, لڑکا لڑکی ایک اجنبیت ہے. لیکن ایک بول سے اللہ تبارک و تعالی ایسا محبت پیدا کر دے ہوئے ہیں دونوں خاندان کے اندر جیسے برسوں کے ایک دوسرے کے جانے والا ہے, برسوں کے ایک دوسرے کے جانے. تو قرآن پاک کی آیت ہے ان خلق لکم کہ نکاح کے معاملات کے اندر ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو ریلیشن شپ ہے تو فرمایا ان خلق لکم کہ میں نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے من انفسکم, کہاں سے؟ تمہارے اپنے نفس میں سے ازواجا, تمہارے لیے جوڑا. کیوں پیدا کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہارے زندگی میں سکون پیدا ہوئے. تو قرآن بولے سے من انفسکم, تمہارے اپنے نفس میں سے. تو گویا یہ بیوی آپ کے جسم کے ایک حصہ ہے. تو یہ بعض مرتبہ بات ہم لوگ بول دیتا ہے کہ پرایا ہے, باہر کے ہے, ہم نہیں لے کے آتا تو کون لے کے آتا. تو ایک جگہ پہ ایسے بولیس بولے ہم میں لے کوستی نا دوئی سوری بھی لے کے آئے رہا. ابھی جو ادھم بجاوا گئی سے نا تو کے سامنے بولے ہم میں لے کوستی 200-300 آدمی تم لے کے آئے رہا, ہمارا رقم رہو کہ ہم اپن گھر سے اکیلے نکل کے گیا ہے. وہ ایک جگہ شادی بھئیس بہت مختصر طور سے کرے گا. تو میاں بیوی میں تھوڑا چلا مولانا صاحب, اور ایک جگہ پہ خاموشی ہی خاموشی ہے. اور 6 مہینہ ہوئے کہ ہے پڑوسی کی گھر سے کوئی آواز نہیں ہے اسے, اور اس کے گھر میں سویرے سمجھا برتن پٹائی ہوئے, کچھ ای پٹکائی ہوئے, دوسرا آواز آئے, سب کا آواز آئے. تو ایک نیبا سے ملا, بولے بھیا بولے تمہاں زندگی جنت ہے. بولے کہا ہے؟ بولے ہمارا گھر میں سویرے سنجا کچ کچ, سویرے سنجا کچ کچ, تمہارا گھر میں تو ایک آواز بھی نہیں آوے. بولے کرتا کون چیئے تم؟ بولے بھیا بولے جب روز ہمارا نکاح ہے رادولہ صاحب, بولے ہم اور اپن وائف کے سنگم میں بیٹھ کے ایک ڈیل بنایا, ایک بات کرا. کون چیز کرا؟ بولے ہمارا ڈبل اسٹوری گھر ہے, ڈبل اسٹوری گھر ہے. بولے ہم یہ کرا, بولے اگر ہم میں غصہ آئیس تو تم چل دینا چھت پہ, جب لے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوئی تم جو ترنا نہیں, اور اگر تم میں غصہ آئیس ہے ہم چل دے گا چھت پہ. تب 6 مہینہ سے ہم چھت پہ اوپر ہے, نیچے اترا نہیں. تو شریعت بولے غصہ کے معاملات کے اندر کھٹ پٹ ہوتے رہی, لیکن شریعت ایک اصول دی سے کہ آپ بات چینج کر دو. تو قرآن جن بولے میاں بیوی کے رشتہ کے بارے میں وہ آپ کے جسم کے حصہ ہے. آپ کھڑا ہوئے کہ اپنے آپ کے جھاپڑ مارو, پیرائی کی نہیں پیرے, بولو بھائی پیرائی. تو ایسے ہی عورت پہ ہاتھ اٹھانا, ایسے ہی کوئی اور کے اوپر ہاتھ اٹھانا, جیسے آپ کے درد ہوا ہے ویسے اس کے بھی درد ہوئی. تو یہ ایک درد آپ کے اپن اوپر ہے. تو قرآن بولے سے من انفسکم, یہ تمہارا اپن ہے, کوئی پرایا نہیں ہے, کوئی پرایا نہیں ہے. لتسکنوا الیہا, تاکہ سکون حاصل کر سکا جائے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے
جس کے اندر 1450 سال پہلے فرمائش کہ تن کا المارۃ لاربعین، کہ انسان جب اپنا لڑکا کے نکاح کرے ہیں یا لڑکی کے نکاح کرے ہیں تو پورا دنیا کے انسان ان جنرل ٹائم کے اندر فرمائش ہے 4 چیز میں سے کوئی ایک گراؤنڈ پہ نکاح کرے، کہ جہاں ہمارا لڑکی کے نکاح ہوئی یا جہاں ہمارا لڑکا کے نکاح ہوئی کیسن رہی، اس میں سے سب سے لاسٹ چیز دین کے لیے کیسے، اور فرمائش فرض پر بذاتی دین، اے میری امت تم دین کے ترجیح دینا۔ کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر دینداری رہی، انڈرسٹینڈنگ رہی، تو لڑکا بھی شادی سے پہلے اور لڑکی بھی شادی سے پہلے جو ہے ایک بات سوچی کہ اب ہمارا نکاح ہوئے کیسے یا ہمارا نکاح ہوئے نہ ہے، ہم کوئی کی زندگی میں چل رہے گا، کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہے، کچھ ہماری ذمہ داری ہے، کچھ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب میاں بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہی تو میرے محترم عزیزوں آپس کے اندر سکون رہی، دینداری رہی، اگرچہ رہے کچھ دن ایک جھوپڑی ہے، آپس کے مزاج سمجھے ہیں، آپس کے انڈرسٹینڈنگ ہے، محلات کے مسئلے ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کنگ سائز کوئن سائز بیڈ رکھ دو، کمرہ کے اندر اسپلٹ ایسی لگائے دو، جتنا بھی لگائے دو، آپس کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پھر بھی میرے محترم عزیزوں سلیپنگ پیلز لے کے سوتے پڑی۔ وہ ایک واقعہ آخری بات مشہور ہے کہ کسی اللہ والے کے یہاں کسی نے دعوت کیا، اس کو اپنے گھر پر بلایا کہ کھانے کے لیے آنا، تو گھر والوں نے بہت رقم کا کھانا بنائی، تو کھانا وغیرہ کھائی، تو بعد میں بولے اپنے فیملی کے پردہ کے پیچھے بلانا، میں دعائیہ کلمات کہنا چاہتا ہوں، دعائیہ کچھ تھینکس کے ورڈز ہم بنتا ہے بولے، تو بلائیس تو شکر ہے اگر اس بیٹی اللہ آپ کے جزائے خیر دیں کہ آپ اتنا سواد کھانا بنایا، اتنا رقم کے کھانا بنایا، اللہ آپ کے جزائے خیر، خوب دعا لیس اللہ برکت دے۔ ادھر سے روئے لگی تو پریشان بھی بولے بیٹی ہم تمہیں دعائیہ الفاظ بولا ہے اور آپ روتی ہیں، تو بولے حضرت بولے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط بولا، کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرا ہے نا، اس پہ ہم نے روا ہے اس کو چی پہ، بولے آپ کے سنگی جو نمہ خاوین ہے ببا ہے نا، امہ بتوں کے سمرنا بولے کام ہے، تو بولے آپ کے سامنے جو نمہ خاوین ہے ہم 40 ایئرس سے اس کے نکاح میں ہیں، 40 ایئرس سے کشتی میں ہموں کی ہے تمہوں لوگ سب ہے، بولے 40 سال سے اس کے نکاح کے اندر ہے، روزانہ ہم اس کے کام کر کے دیا، سب کچھ کر کے دیا ہے، کھانا بنا کے دیا، کپڑا دھوئے کے دیا، جو ان کی مانگے سے وہ چیز دیا ہے، آج تک کبھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کری سے، آج تک کبھی ہمارا شکریہ ادا، ہم دعوت کی کھانا میں ایک نہیں 2 دفعہ شکریہ ادا کرتا ہے، کرتا کہ نہیں، سب کچھ وہی میں، لیکن اماں کو تو سویرے سجا بنا کے دے کی نہیں، تو ہم سب کچھ کر کے دیتا ہے، آج تک کبھی شکریہ ادا نہیں کری سے، تو اس کے سمجھے جو اللہ کے ولی بولے آپ کے بیوی ہے، آپ کے جسم کے ایک ٹکڑا ہے، اور آپ کے کام کاج کے شکریہ تو کہہ دیا، پھر انشاءاللہ بولے آئندہ سے بولے گا، دوسرا روز دونوں بیٹھی نمہ قدس کے دسترخوان پہ کھانا پہ، تو ہر بائٹ میں الحمدللہ، ہر بائٹ میں شکریہ، ہر لقمہ پہ، پھر روئے رہی، یہ مصیبت، کل تک تو روٹی نہیں، کل روٹی نہیں کہ 40 سال سے شکریہ ادا نہیں کرا، آج کا روٹی ہے، اور ہر لقمہ پہ شکریہ ادا کرا، 40 ایئر سے تم نے کھانا بنائے کے دیا، تم کبھی شکریہ الحمدللہ تھینکس نہیں بولا ہے، آج گیلا کھانا ایک پڑوسر کے گھر سے آئے سے ہر لقمہ پہ ہر بائٹ پہ شکریہ ہوئے ہیں، بولے ان کے سمجھانا کوئی کتاب آج تک نہیں نکلا ہے، تو آپس کی جو ذمہ داری ہے، آپس کی جو زندگی ہے میرے عزیزوں، یہ ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ پہ چلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، اللہ ہر گھر کے اندر خیر و برکت پیدا فرمائے، اور تمام شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں جو واضح و نصیحت پیش کیے، دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیا جوڑا قائم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ سے ہمیشہ سلامت اور اپنے پرسکون امن کے اندر رکھے۔ میرے محترم سامعین، زیادہ اپنا وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے اس چھوٹے سے مختصر سے پروگرام کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں، اور میں ایک بار پھر صاحب خانہ جناب اظہر علی اور ان کے گھر والوں، ان کے بیٹوں کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات سے وقت کو نکال کر ان کی بیٹی کی نکاح کی جو دعوت ہے اس کے اندر شرکت فرما ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا یہاں آنا یہاں جمع ہونا قبول و منظور عطا فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جنہوں نے جو کوئی بھی کسی بھی شخص نے کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقہ سے امداد پہنچایا ہو، چاہے مالی لحاظ سے چاہے جسمانی لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا فرماتے ہیں کہ ان کی مدد امداد کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے. مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ رشتہ دار جو ہے جو مسجد سے ٹریول کر کے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے کھانے بنانے میں اس ماحول کو سیٹ کرنے میں اور کسی بھی طریقہ سے امداد پہنچائی ہے، جناب آزاد علی اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ نصیب عطا فرمائے. میرے محترم سامعین، جانے سے پہلے دعا سے پہلے ایک بار پھر ہم تمام یہ دعا دیں، اپنے دل سے یہ دعا دیں کہ جو نیا جوڑا قائم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. انشاءاللہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ وہ اس دعا سے اس محفل کی جو ختم ہے اسے کریں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين وراحم المساكين. یا اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے آج کی اس نکاح کو قبول فرما. یا اللہ ایک جوڑا طے پایا ہے، ان دونوں کی زندگی کے اندر خیر برکت پیدا فرما، دارین کی عزت خوشیاں نصیب فرما، آپس کے اندر پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما، نیک و صالح دیندار کے اندر آنے کا اللہ فیصلے فرما. ان کے اولادوں میں علماء ربانیین کو، قرآن پاک کے حفاظ سے، دین کے داعیوں کو پیدا فرما. تمام شرور سے، ہر فتنہ کے فتنوں سے، ہر شریر کے شروں سے، حاسدین کی حسد سے، سائرین کی خیر سے اللہ حفاظت فرما. اس شادی بیاہ کے اندر جن لوگوں نے جس بلائی سے حصہ لیا، شرکت کیا، مدد کیا ہے، یا اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرما. دونوں خاندان کی حفاظت فرما. یا اللہ آپس کے اندر پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرما. دعاؤں میں شریک ہونے والوں کی، دعاؤں کو درخواست کرنے والوں کی، ہر ایک کی نیک حاجتوں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما. ہر ایک کی شادی بیاہ کی زندگی کے اندر، اس دیوالی زندگی میں یا اللہ خیر برکت پیدا فرما. مولا جو بے اولاد ہے، نیک و صالح دیندار اولاد عطا فرما. جن کے اولادیں ہیں ان کے اولادوں کو ان کے ماں باپ کے لیے نیک و صالح دیندار بنا. یا اللہ جو اپنے بچیوں کے رشتہ کے تلاش کے اندر ہیں انہیں نیک و صالح دیندار رشتہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کی امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ کامل مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدق توفیق میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب النور والكرم جمع القلوب على المودة والقسم في الليلة البيضاء أشرق وجههما وتلاثمت أنفاسهما بالسام والحلم وعد تحت ذل الرحمن حب يزكي النفس والأزمان ميثاق طهر في رضاه مقيم ونوره في القلب كالفرقان يا زوجتي يا نور عين هذا الوثاق على الكتاب تعاهدا أن يحفظ الحب الحليل الأماني يا ربنا اجمعنا على سنن الهدى واجعل لنا من كل ضر أمانا وعد تحت ظل الرحمن حب يزكي النفس والأزمان ميثاق طهر في رضاه مقيم ونوره في القلب كالفرقان يا زوجها كن في رضاها رحما واحملها حبا صادقا بالحلم واذكر قوال المصطفى مؤتما خيركم خير لأهل البيت في العل فكن الرفيق وكن عليها ساترا واجو بينكما الحياة حكما يا أمها لا تحزني وافرحي لها قد زفت الأمنية السكنى إلى النور هذا دعاؤك قد سمعناه في دجى واستجاب الرب دعوتك بالسرور رعد تحت ظل الرحمن
किसी पे तुके शायर की बेसुरी कव्वालियो दूल्हे की सालियो हर दुपट्टे वालियो झूठे दे दो पैसे ले लो झूठे दे दो पैसे ले लो किसी पे तुके शायर की बेसुरी कव्वालियो
This is the moment been waiting for, to finally you'll be mine. I'll promise to Allah, we'll love you eternity. I'm gonna hold your precious hand, let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad, they let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've made. I'm gonna hold your precious hand, let your parents tell my love, telling everyone you will marry me. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad, they let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we've Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you too. वजह से खान मजकूर दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वजह से खान मजकूर दिल में रुक साथ म्यान बार जानो वजह से खान उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अच्छे से कान बाज, मेरे साथ ध्यान दो, जानो, अच्छे से कान बाज, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मैया तेरी आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है, मैया तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है।
तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी याद Alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salam wa minka salam tabaraka ya dhal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ta'ala ala khairi khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी फिर भी तेरी टोली को कांधा तो लगाना है बहना तेरी